YouTube اینالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی میں سے ایک چیز جو دو حوالوں سے روایت میں بھی آئے اور ان دو حوالوں سے لوگوں نے تجربہ بھی کیا، ایک سلامتی جان کے لیے اور ایک رزق کی برکت کے لیے۔ البتہ تجربہ کیا کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی کو اگر کوئی ایسی دعا ملے یا کوئی ایسا تعویذ ملے تو اسے وہ لے کر سڑک پہ جا کے لیٹ جائے کہ میں تجربہ کرتا ہوں کہ واقعاً اس سے میری جان بچے گی یا بس کچل کے چلی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ ایسا نہیں، تجربے کا یہ مقصد نہیں، تجربے کا مقصد جنہوں نے اس پہ عمل کیا خطرناک ترین حالات میں اپنے آپ کو وہ بچا پائے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اب سے چند سال پہلے ہمارے شہر کے حالات بھی اتنے نازک اور اتنے سنگین ہو گئے، اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی، اور پھر رزق اور مال کی برکت کے اعتبار سے، اور وہ ہے زیارت وارثہ کی مسلسل تلاوت۔ زیارت وارثہ، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہاں سے شروع ہونے والی زیارت ظاہرکم و باطنکم پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ والی زیارت وارثہ جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ کسی عالم کا کلام نہیں، کسی مجتہد اور مرجع نے نہیں دی، بلکہ جب پہلی مرتبہ صاحبان ایمان کو کربلا معلیٰ کی زیارت کی اجازت ملی تو لوگ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ لیکن ایک دفعہ کے بعد یہ دو جملے میں کہہ گیا، اب یہ تقریر شروع ہو چکی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت مختار کی تحریک کے بعد جب دوبارہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، مختار نے تو ہلا کے رکھ دیا، مختار کی تحریک کے بعد جب دوبارہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو کربلا کی زیارت پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی، اس لیے کہ واقعہ کربلا سے لے کے مختار تک جتنے لوگ خون حسین کا انتقام نعرہ لگا کے میدان میں آ رہے تھے، یہ عربی میں کہلاتا ہے یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین یعنی خون حسین کا انتقام لینے والوں۔ زیارت عاشورہ میں بھی جملہ یا سار اللہ ہے وابن سارہ، اے وہ امام معصوم جن کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا، وابن سارہ اور آپ کے قدر بزرگوار کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا۔ تو یہ جو اتنا لمبا جملہ میں اردو میں کہہ گیا کہ جب بھی کوئی موومنٹ یا تحریک اٹھتی یا لسارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے آؤ، تو وہ سب پہلے جمع ہوتے تھے کربلا میں، جہاں اس وقت تک امام مظلوم کی قبر کچی، وہاں جمع ہو کر قبر حسین پر ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے۔ چنانچہ سلیمان ابن سورت خزائی کی تحریک، مختار کی تحریک اور چھوٹی چھوٹی، جیسے ہی دوبارہ اقتدار آ گیا حجاج ابن یوسف کی وجہ سے، حجاج ابن یوسف نے بنو امیہ کے اس اقتدار کو جو مختار کی تحریک کے نتیجے میں ہل کے رہ گیا دوبارہ جمائے۔ کبھی حجاج کے سرپرست جب ولید کا انتقال ہوا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر گیا کہ تم ہر تبدیلی لا سکتے ہو، اس وفادار شخص کو اپنے عہدے سے معزول نہ کرنا یا تبادلہ نہ کرنا، جو وہ کہے اس کا احترام تمہیں کرنا۔ خیر، تو پہلی پابندی انہوں نے لگائی کہ یہ کربلا اور قبر حسین ان کے ماننے والوں کے ایک عجیب جذبہ دیتی، روک دیا کوئی یہاں نہیں جا سکتا، اور تقریباً یہ پابندی 70 سال رہی، یہاں تک کہ بنو عباس کا دور آ گیا۔ بنو عباس نے تو نعرہ ہی یہ لگایا کہ ہم خون حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں، چنانچہ اس نعرے کی وجہ سے مجبوراً کربلا معلیٰ کو انہیں کھولنا پڑا۔ پھر ان کے 10ویں حکمران متوکل نے پابندی لگائی، لیکن پہلے 9 حکمرانوں مجبوراً یہ کہنا پڑا، حتیٰ یہ کہ جب بنو عباس نے اپنا موقف بدلا، یعنی پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ آل محمد میں سے جو مناسب ترین شخص ہے اسے ہم اقتدار دیں گے، اور بعد میں کہنے لگے نہیں یہ ہمارا حق، کبھی کیا تھا ہم ہیں آل محمد، چنانچہ مجبور تھے وہ اپنا سلسلہ کربلا سے ملائے رکھتے۔
کھول دی انہوں نے کربلا کی زیارت، اور ٹھیک اسی زمانے میں پروردگار کے مصلحت کے تحت نجف کی قبر بھی ظاہر ہو گئی۔ کربلا پہ پابندی اس لیے لگائی گئی بنو امیہ تاکہ وہاں لوگ آ کر جوش اور جذبہ لے کے نہ جائیں۔ جیسے بکر اور صدام کے زمانے میں بھی کتنی پابندیاں لگائی گئی زیارتوں، بلکہ کچھ سال تو ایسے بھی گزرے کہ جب باقاعدہ طور پر اربعین اور چہلم کے دن اور عاشورے کے دن حرم بند بھی رکھے گئے، اس لیے کہ یہ دو ایسی جگہ خصوصاً کربلا جہاں جانے والا ایک ایسا حوصلہ اور توانائی لے کے آتا دشمنان دین سے جہاد کا کہ ہر ظالم حکمران کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ۔ اور نجف میں مولا کی قبر وہ تو خود امام حسن و حسین نے پوشیدہ کر دی تھی۔ ایک قبر پہ پابندی لگائی تھی ظالموں نے، ایک قبر کا نشان پوشیدہ کیا تھا معصوم ہی کے بیٹوں۔ دونوں کی مصلحتیں تاریخ میں لکھی ہیں اور تقریباً ہمارا ہر پڑھا لکھا انسان جانتا۔ نجف کی حد تک تو ہر ایک کو پتا کہ تھوڑی بہت معلومات میں کمی گزشتہ سال ڈیڑھ سال کو افغانستان کے شہر مزار شریف کی تاریخ جو کبھی CNN پہ آ رہی ہے اور کبھی پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے، کبھی اخبارات میں آ رہی ہے، اس سے یہ مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ حسنین بابا کی قبر کا نشان جان بوجھ کے اس طرح سے پوشیدہ کیا تھا کہ ان کے قریبی چاہنے والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور یہ دونوں چیز جب بنو عباس کا دور آیا تو وہ چاہتے کہ نہ چاہتے علی اور حسین کی شخصیت کو انہیں ماننا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنا دعویٰ ہی یہ کر رہے تھے ہم ہیں آل محمد۔ تو لا محالہ انہیں ان معصومین کا اعتراف کرنا پڑا جن سے ان کی حکومت کو خطرہ نہ تھا۔ چھٹے امام کو نہیں مانا اس لیے کہ حکومت کو خطرہ، ساتویں امام کو نہیں مانا، لیکن مولا کو ماننے میں ان کو کیا نقصان، حسین کو ماننے میں کیا نقصان، دونوں روزے کھل گئے۔ نجف کو پتہ بھی چل گیا اور کربلا کی پابندیاں بھی ہٹ گئی۔ نجف کو پتہ پھر بھی چلا ہارون کے زمانے میں، اور ہارون بنو عباس کا چھٹا ساتواں حکمران، لیکن کربلا وہ تو پہلے ہی حکمران کو پابندی ہٹانا پڑی۔ اب جب پابندی ہٹی تو لوگ ایک مرتبہ جوخ در جوخ گروہ در گروہ ایک بڑا مجمع چلا گیا اور جلدی تھی ان کو، کیونکہ ان حکومتوں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ آج پابندی ہٹائیے کل دوبارہ نہ لگا دیں، جس کو جہاں موقع ملا وہاں سے نکلا پہنچ گئے، زیارت کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اب جو واپس آئے تو اب ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے اور یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ اب یہ فی الحال چند سال تک تو کھلا، زیارت کے لیے کربلا کا راستہ کھلا، لیکن تو اب ہم دوبارہ جائیں گے، ہر سال جائیں گے، اس طرح نہیں جائیں گے جیسے پہلی دفعہ پہنچ گئے۔ کیا مطلب اس جملے؟ پہلی دفعہ جو گئے تھے جوش عقیدت 70 سال سے مومنین تڑپ رہے، مرتے اپنے بیٹے کو منتقل کر گئے، 70 سال کے بعد راستہ کھلا۔ ڈر بھی ہے کہ اچانک بند نہ ہو جائے، چلے تو گئے معلومات کے بغیر گئے۔ اب جب واپس آ رہے تو ہر ایک کو اس بات کی خوف ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا، ہم گئے، ہم نے قبر کی زیارت، پھر ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا کرنا۔ وہاں پہنچ گئے، ایک مرتبہ دل کو تشفی ہوئی، محبت، مودت، عقیدت، احترام، سب کچھ، اب کیا کریں؟ صبح سے شام تک بیٹھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ اب ان کو افسوس ہو رہا ہے کاش جانے سے پہلے یہ پوچھ کے جاتے کسی سے کہ روزے پہ جا کے کیا جاتا، خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اتنا شعور تھا کہ ایک آدمی اگر قبر کے قریب پہنچ گیا تو وہاں چمٹ کے نہیں بیٹھنا۔ اب تو ماشاءاللہ تاریخ کافی بڑی ہے، اس پر خالی نشان ہے قبر، چنانچہ 10-15 آدمی ہی اگر سارا دن صبح سے شام بیٹھے رہے تو باقی ظاہری ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے، جو قبر پر ہے وہاں تک تو پھر بھی اس کا ماتم اور گریا جاری، جو وہاں سے ہٹ کے پیچھے آ گئے، بیٹھنا اسی زمین پر ہے، لیکن اب کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ اگلی دفعہ جب یہ لوگ گئے تو پہلے معصومین سے رجوع کیا اور جا کے سوال کیا کہ مولا پچھلی دفعہ ہمیں جلدی بھی تھی، حکومت سے بھی ڈر رہے تھے کہ وہ راستہ نہ بند کر، اب ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے وہاں جا کے ہمیں کیا کرنا۔ اس کے جو جوابات معصومین نے دیے، یہی جوابات مفاتیح الجنان کے دوسرا حصہ دلیل الظاہرین نامی پوری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں زیارات کا چیپٹر، یہ وہی جواب تو معصوم نے اس میں سب سے پہلے زیارت وارثہ بتائی۔ کربلا جاؤ، جہاں سے حدود حرم شروع ہو اتر جاؤ، پیدل چلو، نہر فرات کے پانی سے غسل کرو، نیا لباس نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور دیکھو خوشبو نہ لگانا اس لیے کہ ہم میں سے کسی کے روضے کی زیارت کو جاؤ
خوشبو لگاؤ سوائے میرے دادا حسین مظلوم کی قبر کی زیارت کی، وہ ساری جتنی تفصیل آپ سنتے یہ سب چھٹے امام نے بتائی. اور پھر جب وہاں پہنچو تو جتنا عرصہ وہاں رہو، جب بھی تمہاری نگاہ قبر پہ پڑے یہ سلام کیا کرو. اور وہ زیارت وارثہ، یہ زیارت وارثہ کی تاریخ. اب اس کے بعد اگلے اتوار یہ تو زائرین کو بتا دیا گیا. پھر کچھ ایسے لوگ بھی آئے امام کے پاس، فرزند رسول. بہت دل تڑپتا ہے جب ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے شہر کا فلاں شخص کربلا چلا گیا، فلاں شخص ہمارے خاندان کا وہاں پہنچ گیا، ہماری حیثیت نہیں، ہمارے وسائل نہیں، ہم نہیں جا پاتے. مولا ہمارے لیے کوئی طریقہ؟ امام نے کہا جو جا سکتا ہے اور نہ جائے وہ مجرم. یہ لفظ میرا، یہ امام کا لفظ نہیں، مفہوم امام کا. اور جو جانے کے قابل ہی نہیں وہ تو اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کربلا کا رخ کرے اور یہ زیارت وارثہ پڑھے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے زری کے سامنے میرے جد کو سلام کر رہا. اب یہ زیارت وارثہ کا دائرہ ذرا پھیلا دیا. پہلے ان کو بتایا گیا جو براہ راست قبر پہ پہنچنا چاہتے. اب جب لوگوں نے سوال کیا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ اس وقت بتانا مناسب ہوتی ہے جب خود لوگوں میں خواہش پیدا ہو. لوگوں میں خواہش نہیں ہے، ان کو ایک حکم بتا دیا جائے، سرسری لاپرواہی سے سنا جائے. امام انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا زیارت کا ماحول بنے کہ نہ جانے والا تڑپے اپنی اس محرومی پر. پھر اس کو جواب دیا گیا، چنانچہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ دور اور نزدیک کہیں سے اگر اپنے مظلوم امام کو سلام کرنا ہو. زیارت کیا ہے؟ زیارت سلام. جیسے آمنے سامنے ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس طرح یہ سلام. اب زیارت وارثہ مزید اس کی اہمیت واضح کرنا وہ معصوم بعض المومنین کو بتایا جو دشمنان اہل بیت کے علاقوں میں گھرے ہوئے. بنو عباس کے آنے کے بعد بعض علاقے خاص طور پہ دشمنی اہل بیت کا گڑھ بنا دیے گئے. اب لوگ آئے، ان کا کوئی سوال زیارت کا نہیں. مولا حالات بہت نازک، کسی وقت بھروسہ نہیں کب گھر پہ حملہ ہو جائے، سارا گھرانہ مار دیا جائے. اور عموماً وہ ابان اہل بیت کا جب قتل عام ہوتا وہ عام قتل عام سے الگ ہوتا. اگر محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کا ایک بڑا دلچسپ جملہ جو سمجھ جائے ان کے لیے دلچسپ ہے، کچھ لوگوں کے تو سر کیسے گزر جاتا. وقت نہیں ہے میں سمجھا ہوں، لیکن دوہرا اگر محسن الحکیم جیسی شخصیت مرجعیت کی ایسی پرسنالٹی کہ جن کے بعد تقلید کرنے والوں میں سے بھی ایک طبقے نے تقلید کرنا چھوڑ دیا کہ ایسا مرجع تو اب ہمیں نہیں مل سکتا. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ غلط فہمی ہوتی ہے. پروردگار کا خاص تفضل اور احسان تشیع پر کہ ہر دور میں ہم کتنی ہی کوتاہی کریں، خدا کی طرف سے ہمیں یہ والی نعمت ملتی رہتی ہے. خیر، ان کا ایک جملہ تھا کہ غیبت برائی یہ تو ہر ایک کی جاتی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کا ایک جملہ بھی سن لیجیے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی. حضرت موسیٰ کو ایک بڑی خطرناک قوم ملی تھی، یعنی دنیا کی شریر ترین، ذلیل ترین اور دین، نبی، شریعت، تورات سب کا مذاق اڑانے والی. حضرت موسیٰ کے حوالے سے ایک تصور آتا ہے ذرا کسی بہت ہی باروک طاقتور جلال والے بزرگ کا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ عصائے موسیٰ یا موسیٰ کا ڈنڈا ایک محاورہ بھی بن گیا، جس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کا تصور آتا بڑی نرمی کا، بہت نرم، بہت شفیق، بہت خلیق، بہت مہربان، بہت پیارا، محبت کی بات کرنے والی. غلط ہے یہ تصور، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ کا مسئلہ یہ ہے، ایک ایسی قوم ملی ہے کہ جس نے اتنا عاجز کر دیا کہ موسیٰ ہی کا کلیجہ تھا کہ اس قوم کو برداشت کر گیا. جس طرح سے یہ انبیاء تک سے کھیل کرتی ہے. وہی گائے کا مسئلہ آپ کے سامنے، موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ادھر سامری کے بچڑے کی عبادت شروع ہو جاتی. کیا کیا حضرت موسیٰ کا کلیجہ خون نہیں ہوا. تو اس میں اس ماحول کو سمجھنا ضروری کہ یہ والی شکایت ابراہیم نے نہیں کی، جبکہ ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا اور اس سے اور بھی مصیبتیں ہوئی. دشمنوں کے ہاتھ سے مصیبتیں برداشت کرنا آسان، جو اپنے ماننے والے، اپنا کلمہ پڑھنے والے، وہ جو کلیجے میں پیپ بھر دیتے. حضرت موسیٰ تو طور پہ گئے، خدا نے سوال کر لیا، موسیٰ تم آتے ہو اپنی امت کے مسئلے پیش کرتے ہو، میرے حکم لے جاتے ہو، تم نے خود سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگو. کہا خدا بندہ تو نے سب کچھ دے رکھا ہے، کیا مانگو. لیکن ایک چیز چاہتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ لوگ میری بات مانے کہ مذاق اڑا، کم سے کم یہ کہ مجھے برا بھلا نہ کرے، تہمتیں نہ لگائیں۔ لوگ اپنی طرف سے ہی پر کا کوا بنا دیتے، بلکہ ہمارے یہاں بغیر پر کے کوا بنتا، اور یہی بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے۔ بس یہ نہ ہو، نہیں ماننا نہ مانے، مگر یہ کیا کہ اگر کسی سے ناراض ہوئے، جیسے آج کل آپ بنی اسرائیل کا مزاج صاحبان ایمان میں پائیں گے، کسی عالم کی کوئی کڑوی گفتگو پسند نہیں ہے، اب صرف اتنی بات نہیں رہے گی کہ یہ تو بڑی سخت مجلس پڑھتے، نہیں، اب ان کے اوپر بہتان لگائے جائیں گے، تہمتیں لگائی جائیں گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے عیب نکالے جائیں گے، جس کی ان کے فرشتوں کو خبر نہیں، وہ باتیں ان کے حوالے سے بنائی جائیں گی۔ تو وہ قوم بنی اسرائیل، خدا نے مسکرا کے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے وہ بات مانگی ہے جو میں نے اپنے لیے بھی روا نہیں رکھی، دنیا تو مجھ پر بھی تہمتیں اور الزام لگاتی، تو یہ تو تمہیں برداشت کرنا۔ آغا محسن حکیم کہتے یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک چیز سے ڈر لگتا، فاسق فاجر بے دین لوگ جب تہمتیں لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اتنا دل نہیں دکھتا۔ جو مومن اور مقدس اور نیک آدمی وجہ بتا رہے، وجہ یہ بتا رہے فاسق و فاجر غیبت لگائے گا، کرے گا تو میں غیبت کرتا چلا جائے، مومن ذرا متقی پرہیزگار ذرا شریعت کا بھی خیال کرتا، تو وہ پہلے کسی طرح سے یہ ثابت کرے گا کہ محسن الحکیم کی غیبت واجب ہو گئی ہے، ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد غیبت کرے گی، بھائی وہ خالی مار کے چلا جائے گا۔ یہ نہیں پہلے ثابت کریں گے کہ کام کرنا درست ہے، پھر غیبت کی جائے گی۔ دیکھا ہوگا آپ نے مقدس لوگوں کو بات کرتے ہو کہ بھائی ویسے تو غیبت حرام ہے، خدا بچائے، لیکن ان صاحب کی غیبت ضروری ہو رہی ہے، پہلے ثابت کریں گے یہ صاحب اسلام کے لیے اتنا بڑا خطرہ، اس کے مقابلے میں بالکل شرابی کبابی میں بھی وہ کم از کم یہ تو نہیں کریں گے جو کہنا ہے کہا چلا گئے۔ اب صاحبان ایمان، اب آئیے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ ٹریجڈی یہ رہی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جب یہ مارے گئے تو یہ ایک عام قتل عام نہیں، جیسے کوئی ظالم حملہ کرتا ہے قتل کر دیتا نہیں، پہلے ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کا قتل واجب ہے، یہ کافر ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں، پھر قتل کرو۔ بہت فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ ایک چنگیز خان ہلاکو خان آیا مارتا چلا گیا، ختم بس، ایک نہیں، پہلے ان کے کفر کو ثابت کر کے واجب القتل بنایا جاتا، چنانچہ اس کے حوالے سے پھر سارے مظالم ہوتے۔ انسان کسی قتل کو عادت کے تحت انجام دے الگ، اور عبادت سمجھ کے انجام دے وہ الگ ہے، پھر تو اس میں بڑی باریکیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کا بچہ بھی نہ بچ کے جانا پائے، ورنہ کہیں ہم قیامت میں گناہ گار بن۔ چنانچہ جب مذہبی بنیادوں پہ قتل عام ہوتا تو خالی مرد نہیں مارے جاتے، بچے غلام بنائے جاتے ہیں، عورتیں کنیز بنائی جاتی ہے، مال و دولت مال غنیمت سمجھ کے تقسیم کیا جاتا۔ ایک خرابی ایک نہیں ہے کہ ایک کو مار کے چلے گئے۔ بنو عباس کا زمانہ، صاحبان ایمان آ رہے ہیں کا مولا، خالی اپنا مرنا بھی آسان ہوتا، گھر کی خواتین کے اوپر جس وقت ان کی عزت و ناموس سے بات آن بنے تو کتنا مشکل ہوتا، جو صدام کے دور میں ہم نے دیکھا عراق میں کیا ہوتا تھا۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا اب کوئی خاص ایسی چیز ہمیں بتائی، اپنی جان، گھر کی عورتوں کی ناموس اور مال کی سلامتی، کیونکہ کافر کا مال مال غنیمت، یوں کسی سے کہیے کسی کا مال چوری کرو ڈاکہ ڈالو، ایک شریف آدمی گھبرا جائے گا۔ مال غنیمت تو بڑے احترام کے ساتھ کیا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں تحفہ دلوایا۔ امام نے جو اس کا حل بتایا وہ یہی کہ جب کسی علاقے کے ایسے حالات ہو جائیں کہ گھر سے نکلنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں شام کو گھر آ پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا، تو گھر سے نکلتے وقت ہمارے دادا کو سلام کر کے نکلے، گھر کی چوکھٹ پر آخری کام زیارت پڑھو، پھر گھر سے باہر نکلو۔ یعنی جو ایک عوام کا جملہ ہے، مفہوم امام کا ہے، الفاظ امام کے نہیں۔ جب تک گھر سے باہر رہو گے گویا یہ زیارت وارثہ، اس نے تمہیں گروی رکھا، یہ تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہیں سلامتی کے ساتھ گھر میں لے کے آئی ہے۔ ایک اس وقت درود بھیجے محمد والے، اور ایک مرتبہ چوتھی بات آگے، اب دیکھیں یہ زیارت وارثہ کے حوالے سے ترتیب آگے بڑھ رہی ہے۔ جانے والے زائر نے سوال کیا، وہ ایک حدیث کہ کئی سالوں کے بعد مسلسل قافلہ زیارت دیکھ کے سڑک اٹھنے والے نے اپنی محرومی پہ سوال کیا، گھر میں سے پڑھ، پھر کسی نے آ کے یہ حدیث آ رہی ہے 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے کی، جان و مال کے لیے سوال کیا یہ الگ، پھر ایک آخری سوال، یہ زیارت وارثہ کی ایک تاریخ ہے سرسری، اور وہ یہ کہ کسی نے پھر یہ ایک سوال کیا ایک آدمی نے کہ مولا حالات بڑے عجیب،
اب یہ وہ والا مسئلہ نہیں کہ دشمنان اہل بیت سے خطرہ، برکت نہیں ہے پیسے میں، مولا محنت بہت کرتا ہوں، کوشش بہت کرتا ہوں، کاروبار نہیں چل پاتا، کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی، اور واقعاً کاروبار کے اندر اتنا رسک کہ جس کی وجہ سے لوگ جوئے کی طرف جاتے ہیں، ایسی اسکیموں میں پیسہ لگوانا جس میں کوئی رسک نہ ہو، ایسے شیئر خریدنا جس میں کوئی رسک نہ ہو، اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، وہ جوا ہے یہ کاروبار، وہ حرام ہے یہ حلال، اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے اللہ اتنا خوش ہے کہ اسے سنت انبیاء قرار دی۔ جس کاروبار میں رسک ہوتا ہے اسی کے بارے میں کہا گیا، رسک خطرہ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے، ایک حصہ ملازمت میں رکھا ہے۔ اب راوی نے آگے کہا لیکن مولا وہ برکت مل نہیں رہی، کوشش محنت اس میں کوئی کمی نہیں، بعض چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس وقت اسلام نے ایک الگ سے ایک بات بتائی کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے یہاں کوئی حرام اور گناہ تو نہیں آ رہا۔ حرام اور گناہ برکت اڑانے والی چیز ہے، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے، اور اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر یہ روایت مولا کیا کیا جائے؟ امام نے وہی جواب دیا، کہا جس وقت گھر سے باہر نکل رہے اپنے روزگار پہ جانے کے لیے آخری کام جو کرو وہ میرے جد کی زیارت پڑھو اور پھر جاؤ، اور یہ زیارت پڑھ کے جا کے دکان کھولو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسی برکت دیتا۔ اسی کے اندر وہ جملہ، زندگی میں تمہارا ہاتھ کبھی پیسے سے خالی نہ رہے، برکت والے پیسے سے۔ لفظ برکت ذہن میں رکھیے، 2 دفعہ میں نے یہ کہا، اس کے حوالے سے ایک بات کرنا ہے آئندہ، تو وہ خواتین کے سوال کا جواب ہے اس کے بعد۔ اچھا اب میں ایک بات یہ بتا دوں کہ کراچی کے ان حالات میں نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور بہت سارے صاحبان ایمان کو بتایا۔ ابھی پنجاب کے حالات بڑے نازک ہوئے تھے، 3-4 جگہوں سے میرے پاس فون آئے تھے اور وہاں پہ میں نے یہ بات بتائی تھی، تو بعد میں ان کے فون شکریہ کیا کہ واقعا ہم نے اس کے فائدے کو دیکھا، جان کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے۔ تو مثلا 2 سال پہلے لاہور ہر سال میں دوسرا عشرہ پڑھنے جاتا ہوں، ہر ایک کو معلوم، تو وہاں پہ صبح کی ایک مجلس ہوتی ہے میکلو روڈ پر، 5 بجے سے وہ ہوتی ہے، صبح 6 ساڑھے 6 کا وقت ہوتا، اس میں یہ بات اتفاقاً آ گئی۔ اس وقت کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، اس میں یہ زیارت وارثہ کا ذکر آ گیا۔ اصل میں یہ ذکر آیا تھا خمس کے حوالے سے، زیارت پہ جانے کی ایک شرط ہے کہ خمس نکالو اپنے مال کا، اس میں پھر یہ ساری باتیں آ گئی اور یہ بات بھی آ گئی تھی مال کی برکت۔ تیسرے دن ایک صاحب بڑی خوشی کے عالم میں آئے اور پھولوں کا ایک ہار لے کر ایام اعظم اور مٹھائی کا ڈبہ لے، اور ابھی 10واں بھی نہیں ہوا تھا امام کا۔ میں نے سمجھایا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا ہم نے دوسرے انداز سے سوچا، اور خوشی کس بات کی کہا کہ مولانا 2 سال سے یہ شاہ عالمی میں میری دکان، لاہور کی ایک بہت مشہور مارکیٹ ہے، اور بس 2 سال ایسے تھے کہ جیسے پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈال لوں، پیسے پہ پیسے لگا رہا ہوں، مکان بیچا، بیوی کا زیور بیچا، قرضے لیے، اور پتہ نہیں سب کہاں جا رہا۔ اور اب یہ حالت تھی پرسوں کے دن جب میں آپ کی مجلس میں آیا تھا، تو یا تو مجھے خودکشی کرنا تھی یا مجھے لاہور سے بھاگنا تھا، اس لیے کہ لوگ تو مسئلہ شرعی کو نہیں جانتے کہ اگر کوئی آدمی واقعاً قرضہ واپس کرنے کے قابل نہ رہے تو اس سے قرضہ مانگنا حرام ہے۔ ہاں یہ دوسری بات کہ پہلے آپ اس سے پروف مانگیں گے، کیسے پتا چلا کہ واقعاً تم اس قابل نہیں، ورنہ تو ہر آدمی کہے گا میں اس قابل نہیں، لیکن اگر وہ ثابت کر دے تو جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے واپس مانگنا حرام اور گناہ، یہ ایک مسئلہ ہے اسلام میں۔ لیکن دونوں پہلوؤں کا خیال کرتے ہیں، تم ثابت کر دو کسی طرح سے، اور ثابت کیا جاتا ہے مجتہد یا اس کے وکیل کی عدالت میں، وہ ثابت کر دے پھر آپ نہیں مانگ سکتی۔ گناہ حرام، مانگا اس نے کہیں سے لا کے دے دیا، یہ پیسہ رزق حرام ہے۔ آپ کہ یہ کیسے رزق حرام؟ ہم نے 10,000 اس کو دیے تھے، ہمارے 10,000 ملے، کبھی اپنا پیسہ واپس ملنا رزق حرام ہو جاتا۔ جیسے آپ کا مکان ہے، آپ نے کرایہ پہ دے دیا، اب جتنے عرصے کا کرایہ نامہ ہے، اگر آپ زبردستی گھس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کے مکان میں آپ کی نماز غلط، حرام ہے، باطل ہے، دوبارہ پڑھنا۔ اسی طرح کا یہ بہت ہی اہم مسئلہ، مانگنا حرام ہے اپنا مال، اور جیسا میں نے کہا اس سے زیادہ خطرناک اس کے بعد کا جملہ، آپ نے مانگا، وہ شریف آدمی تھا، عزت والا تھا، ڈر گیا وہ، اور اس نے کہیں سے انتظام کر کے دے دیا، یہ حلال نہیں ہوا۔ لیکن وہی ایک بات کہ پہلے وہ ثابت کر دے، ورنہ یہ مسئلہ اگر کہا جائے۔ اچھا، اور اسی لیے روایت ہی نہیں مسئلہ بھی ہے کہ صدقہ کتنی اہم چیز ہے،
کا قرضے کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ ہوتا ہے. قرضہ دینا زیادہ بہتر ہے صدقہ دینے سے، ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں رسک کا انوالومنٹ ہے. صدقہ تو آپ یہی سوچ کے دیتے چلا گیا، اسی لیے اس کی رقم ہمیشہ چھوٹی ہوگی. قرضے میں اتنا ثواب ملتا ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں رسک انوالو ہے، ہو سکتا ہے آپ کو واپس نہ ملے. تو وہ والا قرضہ جس میں آپ کا میں تو کسی طرح حلق میں انگلیاں ڈال کے نکلوا لوں گا، یہ حرام اور گناہ ہے. بات کہیں سے کہیں تو حالات مسئلہ شرعی اپنی جگہ، حالات تو ایسے نہ تھا، یا تو میں خودکشی کر لینے والا تھا اور یا پھر میں بھاگ جانے والا تھا. لیکن اس دن گھر سے نکل چکا تھا، آدھے راستے میں میری مجلس آ گئے، مجلس سے سیدھا دکان جانا تھا. میں نے کہا یہیں سے پڑھ کے چلو لیا، اور 2 دن کے اندر ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ مجھے خود یقین نہیں آتا. میرے مسئلے حل نہیں ہوئے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی کہ اب مجھے اپنے سروائیو ہونے کا یقین ہو گیا. اور واقعا ہر سال وہ بیچارے بڑی عقیدت سے اس مجلس میں آتے اور بتاتے ہیں کہ روز بروز ان کی حالت اچھی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کراچی میں بھی میں نے 2-4 جگہ پڑھا، اور یہاں 100 میں سے 100 یہ تو ناممکن ہے، لیکن جہاں بھی پڑھا گیا 90% نے یہی کہا کہ اس سے فائدہ ضرور ہوا. زیارت وارثہ. اچھا، اب زیارت وارثہ کی اتنی فضیلت کے بعد ایک آخری بات اور سن لی. اس بات کی وضاحت ضروری ہے آخری بات کی، لیکن اگر وضاحت کا موقع نہ ملا تب بھی بغیر وضاحت کے لیے ایک مکمل پیغام. زیارت وارثہ کو اب اسلام جو اتنا زیادہ اہم بنا رہا ہے، اہم ماننے والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. جب اپنا ذاتی فائدہ شامل ہو جائے تو چیز زیادہ اہم لگنے لگتی ہے. لوگ خمس نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بتا دیجئے کہ صدقہ کرو تو اللہ تمہیں برکت دے گا، صدقہ لوگ دے دیتے. لوگ واجب نمازیں نہیں پڑھتے، امتحان پاس ہونے یا رزق کی برکت کی 2 رکعت نماز بتائیے وہ ضرور پڑھتے. تو واجب چھوڑ کے یہ کیوں پڑھ رہے؟ لوگ واجب روزے نہیں رکھتے، سنتی روزے رکھتے ہیں جو وہاں تو ہے ہی نہیں باتیں، فقط اس لیے کہ وہ عبادت اچھی لگتی ہے جس میں اپنا کوئی فائدہ آ جائے. واجب عبادتوں میں تو تصور یہ ہے کہ وہ تو سوکھی عبادت ہے، اس میں کیا ملتا ہے. ہاں اگر رزق کی عبادت ہے 2 رکعت نماز، اس میں فائدہ. واجب روزے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قدیر کے روزے کا اتنا ثواب بتایا، اصل چیز وہ ثواب. لیکن اگر یہ ایک نفسیاتی نقطہ، لیکن یہ غلط خیال ہے، پھر بھی نفسیاتی نقطہ. یہاں بھی یہی بات، زیارت وارثہ جسے اہل بیت سے محبت ہے اس کے لیے تو مقام یہ واجب سے بڑھ گئی. اور جو اس حوالے سے نہ آئے تو اپنی دولت تو ہر ایک کو پیاری ہے، اس حوالے سے لایا گیا. جو دولت کے حوالے سے نہ آئے، بچوں کی جان، خاندان کی عورتوں کی ناموس، اپنی جان، یہ تو ہر ایک کو پیاری ہے. ایسا لگ رہا مختلف طریقے سے گھیر کے ہمیں لایا جا رہا کہ زیارت پڑھو. کیوں؟ اگر عقیدے کی بنیاد ہے تو وہ بتاتے زیارت وارثہ پڑھنا ایسا جیسے تم ڈائریکٹ اپنے امام سے بات کر رہے ہو، براہ راست ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہو. یہ لفظ سلام ہی بہت اہم چیز. سلام ہمیشہ کیا جاتا ہے جو حاضر، جس کے آپ سامنے، جس کے اور آپ کے درمیان فاصلہ، اس میں اسلام میں حکم سلام نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں. جواب سلام اتنا اہم واجب ہے کہ نماز میں کوئی سلام کرے آپ پر واجب ہے اپنی نماز روک کے جواب دو. ٹیلی ویژن سے کوئی سلام کرے آپ پہ واجب نہیں. کیوں واجب نہیں؟ کہا اس لیے کہ فاصلہ آ گیا. سلام شرعی وہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی بات پہنچا سکیں. اور پھر زیارت پہ زور، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت پڑھتے وقت کا مطلب اس وقت تم امام کے کتنا قریب ہو، جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہو. جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے وہ پھر ایک الگ مجلس، وہی زیارت. جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے یہی جملہ کافی، اور جس کو ذرا مادیت چاہیے اس کے لیے وہ 2 جملے. مگر دونوں کا خلاصہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھوانا. اچھا، اب کبھی اس حوالے سے دیکھیے کہ زیارت وارثہ اگر پڑھوانا تو اس میں کیا پیغام ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم سنیں. جیسے آج کا پہلا جملہ کیا آیا تھا آج کے درس میں، قرآن نے سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں 32 ہمارے عملی زندگی کے پیغام. احسن القصص کو ہر آدمی پڑھے گا، ایک عام سا واقعہ کا کوئی نہیں پڑھے گا. اسی طریقے سے آخری جملہ یہ زیارت وارثہ کا عام حکم آتا تو بہت سی ایسی زیارتیں نہیں. جب اتنے سارے ترغیبات، آج کل یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے انسینٹو، گولڈن شیک کے حوالے اتنے سارے انسینٹو ڈال دیے اسلام نے کہ اب زیارت پڑے. یقیناً اس زیارت کے اندر کوئی ایسا پیغام اب واقع، اگر زیارت وارثہ کا ترجمہ ہی ہم سمجھ لیں،
ہماری قوم میں ہونے والی بہت سی علمی اور مذہبی بحثیں ختم ہو جائیں. اس زیارت وارثہ ایک طرف جہاں فضائل حسین بتائے گئے، پہچانو حسین کو، حسین ہے کو، وہاں دوسری جانب مقصد حسین بھی بتایا گیا. کیا ہے مقصد؟ کیوں گئے تھے کربلا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ایک مکمل پیغام. تیسری طرف اس زیارت میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ایک امام آنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا. انی بکم مومن و بإیابکم موقن، مجھے آپ پر ایمان ہے اور آپ کی واپسی پہ یقین ہے. اور چوتھی طرف اس زیارت میں یہ بتایا گیا کہ حسین کا اور حسین کے ماننے والے کا رشتہ کیا. آج مجھے صرف یہ جملہ لے کے وضاحت کرنا تھی، لیکن نہ وضاحت کا وقت نہ صحیح، خالی جملے کا ترجمہ سنیں. اور بہت اہم ہے یہ جملہ، اس لیے کہ اس جملے سے پہلے خدا نے ہم سے ایسی قسمیں کھلوائی، یعنی قسم تو نہیں لیکن یہ جملہ سنیں، وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اس عقیدے پہ جو آ رہا ہوں، میں گواہ بناتا ہوں سارے انبیاء کو، میں گواہ بناتا ہوں سارے رسولوں کو، میں گواہ بناتا ہوں سارے ملائکہ کو. آپ سے کہا جا رہا ہے گواہ بنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کو آپ گواہ بنا رہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بلینک چیک آپ کے سامنے رکھے گئے، سائن کر دو. آپ گھبرا کے پوچھیں گے کس پہ سائن کرو، بتاؤ تو صحیح رقم کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کوٹ پیپر لا کے رکھ دیں اس بلینک، اس پہ سائن کر دو، اس کا مضمون ہم خود بھریں گے. آپ کبھی تیار نہیں ہوں گے، کبھی آپ تیار نہیں ہوں گے. ایک زیادہ سے زیادہ اس سے آپ کی ایک جائیداد جانے کا ڈر، اس میں آپ احتیاط کریں گے نہیں بلینک پیپر پہ کیسے سائن. اور یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا بلینک پیپر پہ سائن کر رہے ہیں. اگر آپ نے وہ اگلا جملہ نہیں سمجھا، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، تو کس مسئلے پر پتا ہے آپ کو، کس بات پہ آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اور دیکھیے لگا ایسا اسلام اتنی ترغیب دینا چاہتا کہ ہم یہ جملہ ضرور پڑھیں. بات سنو، 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناؤ. ارے پہلے پتا تو چلے ہم کس چیز پہ گواہ بنا رہے ہیں. کبھی کوئی رکا، کوئی چھٹکا، کسی نے سوچا، کسی نے غور کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے جملہ آگے، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. یہ ہے جملہ جس کے لیے آپ نے گواہ بنایا. دو جملے، ایک تو وہی جو پہلے گزر گیا، میں آپ کی واپسی رجت پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن آپ سب اہل بیت آئیں گے. اور دوسرا یہ جملہ، لیکن گواہ تو بنا لیا اللہ کو، گواہ تو بنا لیا 4 معصومین، 1,24,000 انبیاء. سمجھ میں آیا کس بات کے گواہ بنایا؟ قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دل کے ساتھ. یہ تو یقین ہے. مومن اس کی ہر سانس کا سلسلہ آل محمد سے ملا، ان کا نام سن کے جیتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن اگلا جملہ، آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہ کا نام سن کے تو فاسق و فاجر میں کام اٹھتا. امری لامرکم متبع، مولا میری زندگی کا ایک ایک کام ویسا ہی ہے جیسے آپ کی زندگی کا کام جو میں کرتا ہوں. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں آپ کی زندگی کو فالو کروں. وہ پہلا جملہ ہے میرا دل آپ کی محبت سے معمور. یہ دوسرا جملہ دل کی بات نہیں، ہاتھ پیروں کی بات. مولا میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. میری ساری زندگی بس آپ کی زندگی کی ایک نقل ہے، ایک تکرار. انسان اپنے آپ سے پوچھے، یہ کسی مجتہد اور مرجع، واعظ و خطیب، مبلغ و ذاکر کے حل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیا. ہر آدمی پوچھے کیا ہمارے گھر میں بالکل وہ نظام ہے جو حسین کے گھر میں، اور اگر بالکل وہ نہیں ہے تو آپ نے تو اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہا، آپ نے تو انبیاء کو گواہ بنا کے یہ کہا. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا تم جھوٹ. بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تم کو ایسا بننا. چنانچہ ایسے گواہوں کو رکھا تاکہ ذہن ہمارا ذرا ہلے، سوچے تو صحیح ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ زیارت وارثہ محبت کے حوالے سے پڑھوائی گئی، جان کے حوالے سے پڑھوائی گئی، روزگار کی سلامتی کے حوالے سے پڑھوائی گئی. اور جب پڑھوا لی گئی تو ہمیں بتایا اللہ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، امام تمہیں کیسا دیکھنا. اور سب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک عجیب بات یہ، اس کے اندر اللہ گواہ بنے، ملائکہ بنے، انبیاء بنے، ائمہ گواہ نہ بنے. وہ نہیں بنے جو سب سے اہم ہے اللہ کے بعد. وجہ کیا؟ وہی جو جملہ کہی. ائمہ تو اس لیے نہیں بنے کہ آپ تو خود ان کے سامنے اتنا قریب ہے کہ ان سے بات کر رہے ہیں، خود ان سے بات کر رہے ہیں. جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو گواہ ہمیشہ بنایا جاتا ہے تیسرے کو. زیارت
وہ ڈائریکٹ آپ حسین مظلوم سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میری زندگی آپ کی زندگی کے مطابق ہے اور پوچھ لیجیے اللہ سے، اللہ کا وحی دے گا. کہ آپ کا ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہے امام معصوم سے حسین مظلوم کے سامنے جا کر اتنی غلط بیان. اب اس کے بعد 2 جملوں میں سے ایک آپ کی زبان پہ آ سکتا. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے اس سے ملتی جلتی ایک بات کہی تھی، تکرار ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 2 جملوں میں سے ایک آپ کی زبان پہ آ سکتا. یا تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہے زیارت کے بارے میں، اب تو مرتے مر جاؤں گا کبھی یہ نہیں پڑھوں گا. وہ آپ نے پورے مقصد سے پانی پھیر دیا. اور یہ آپ کہیں اچھا زیارت وارثہ ہمیں ایسا بنانا چاہتی، کل سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا بن سکتے ہو بنے. اب ان میں سے ایک یزیدی فکر ہے، حسینی فکر ہے، وہ آپ کو خود سمجھ جانا. لیکن امری لامر کن مطابق، خواہش اسلام یہ ہے کہ تم ایسا بنو کہ تمہاری زندگی کو دیکھ فخر سے کہا جا سکے کہ حسین کی زندگی دیکھنا ہے، اس حسینی کی زندگی دیکھنا. یہ اپنے ہر عمل میں جہاں تک اس کے بس میں ہے کوشش کرتا ہوں. امری لامر کن مطابق، یہ آپ حسین مظلوم سے کہہ رہے ہیں. اور شروع میں یہ کہہ چکے کہ مولا مجھے پتا کہ آپ بہت مظلوم، سار اللہ ہے اپنا سارے والوتر الموتور، آپ کے خون کا اب تک بدلہ نہیں لیا گیا. مولا مجھے معلوم ہے والوتر الموتور، اس کا ترجمہ کیا؟ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. کائنات کی اتنی عظیم شخصیت آپ کو مسلمانوں نے اکیلا چھوڑ دیا، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. والوتر، عربی میں وطر کہتے ہیں اکیلے. نماز شب کی آخری رکعت بھی اسی لیے وطر کہلاتی ہے، وہ ایک رکعت. والوتر الموتور، خون کا انتقام باقی، آپ بہت مظلوم. یہ سب زیارت میں کہا گیا، آپ کے خون کا بدلہ کسی کو لینا. آپ تنہا رہے تھے، لیکن حسین پر جتنے بھی مظالم ہوئے بشمول حسین کی تنہائی، یہ سب کربلا میں شروع نہیں ہوئے. ہمارے علماء نے ایک جملہ کہا جسے میں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک لفظ بدل بھی رہا ہوں. کلام علماء اس لیے اختیار ہے، کلام امام میں تو اختیار نہیں. قتل الحسین بالمدینہ، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ حسین اس پر ہجری کی کربلا میں شہید کیے گئے. حسین کی شہادت تو کئی سال پہلے مدینے میں ہو گئی تھی. اگر اس وقت اہل مدینہ اتنے بے حس نہ ہوتے، اگر اہل بیت پر پہلا ظلم کرنے والے کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا جاتا تو بات کبھی وہاں تک نہ پہنچتی. ظالم کو طاقت ملتی ہے لوگوں کی خاموشی سے. کربلا میں واقعات کی تکرار ہے، لیکن واقعات کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا. اگر ہم عاشور کی سپہر خیمے جلتے نظر آئے تو یہ آگ اس دن کی لگائی ہوئی نہیں تھی، یہ آگ تو اصل میں اس دن لگائی گئی تھی جس دن خانہ زہرا کو نظر آتش کیا گیا. اگر ہمیں عاشور کے دن 6 مہینے کا ننھا علی اصغر شہید ہوتے نظر آیا تو اصل میں یہ شہادت آخری حصہ ہے محسن کی شہادت کے جو 4 مہینے میں دنیا سے رخصت کر دیا گیا. اگر ہمیں کربلا سے شام تک حسین کی بہن زینب حسین کے بیٹے سجاد کی کمر پہ مسلسل کوڑے لگتے نظر آئے تو یہ سب کے سب بنیاد بنتا ہے وہ ایک کوڑا جو خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کمر پہ مارا گیا. اگر ہمیں عابد بیمار کے گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی 1 سال تک نظر آئی تو اصل میں اس کا سلسلہ شروع ہوا اس رسی سے جو پہلے میرے مولا کے گلے میں باندھ کے بازار مدینہ میں گھمایا گیا. کاش وہاں پہ ہاتھ روک لیا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا.